वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। जेका गुफ़्तगू हलंदड़ हुई साइफ़र, हैकर, ऑडियो लीक्स, लॉन्ग मार्च ऐं JIT वारा मामला, इहे सभु मुल्क खे एॾे पासे वठी वेंदा जॾहिं त ॿिए तरफ़ मुल्क जा 33 मिलियन माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजो रोडनि रस्तनि ते आहिनि ॿोॾि ऐं बरसातुनि जे करे। राब्ते इन मामले जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेरे तर्जुनिगार जनाब हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब सां। हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब, ये जो इमरान खान तो जिस तरह जलसों में बात कर रहा है और फिर जिस तरह उसने जजेस के बारे में बात की, फिर हमने देखा कि वो अदलिया का नोटिस आया और फिर वो बाबर अवान ने कभी शेर पढ़ा था कि नोटिस मिला कख नहीं लिया, वो वाकई उस मरतबा कख नहीं लिया। अब जो है JIT बन गई है, वो कह रहे हैं कि वो जो है प्रोब करेगी साइफर मामले में। आपको लगता है कि ये कोई बड़ा मामला इमरान खान के लिए होने जा रहा है? अभी हमने वो फॉरेन फंडिंग केस के मामले में भी हमने देखा है कि उसको अब तक कोई तकलीफ नहीं आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैज़ जी। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई बड़ा मामला होने जा रहा है। ये जो भी स्ट्रेटजी है वो इमरान खान को इंगेज करने की है, वो उनका जो नैरेटिव है उसको उड़ाने की है। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती कि खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए उस तरीके से जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को नॉकआउट कर दिया गया और वो फिर इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हो गए। मरियम साहिबा इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हो गई। यही बात कल आप देखेंगे मरियम नवाज ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा था ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड और अभी भी जो है ना, और हमें तो बाहर कर दिया गया था। तो मुझे ये जो साइफर वाला मामला है, ये बेसिकली इमरान खान साहब के उस नैरेटिव को कि जी बैनुल अक़वामी साजिश और अमरीकी साजिश और रिजिम चेंज, उसको तो धचका पहुंचा सकता है। लेकिन इसके नतीजे में इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो मुझे नहीं लगता। देखें, ऑडियो लीक्स है, वो ऑडियो लीक को साबित करना, ऑडियो को एज एविडेंस प्रूव करना, बाकी और मामला पे लेके जाना, वो कोई इतना आसान काम नहीं है। साइफर की कोई यही नहीं था कि वो एक ही कॉपी थी जो इमरान खान साहब के पास थी और वो अब गायब हो गई है, ये भी मामला नहीं है। वो साइफर एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं, लेकिन हाफिज़ साहब, इमरान खान ने तो ऑडियो के बारे में तरदीद तो बिल्कुल नहीं की। वो तो कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग करना है, ये अपना गैर अखलाकी हरकत है और ये सिक्योरिटी का मामला है। वो तो ये नहीं कह रहे कि ये ऑडियो मेरी नहीं है या हमारी इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई है। सर ये भी आज की बात है। पहले तो ये निकले कि ये डबिंग हुई है। अब जुम्मे को इजलास होगा, कल उसका इजलास होना था, वो नहीं हुआ। वो मेरा ख्याल है वो भी ये जायजा लेंगे कि ये ऑडियो कहाँ से गई, कैसे गई, किसने रिकॉर्ड की, कहाँ रखी। लेकिन जिस वक्त ये कोर्ट ऑफ लॉ में आएगा ना, तो मामला बड़ा डिफरेंट होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके की है जिस तरह बहुत सारी वीडियो के बारे में इमरान खान साहब ने पहले कह दिया। ऑडियो जितनी भी आई उन्होंने कहा कि टेम्पर्ड हैं। अगर ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो आप यकीन जानिए कि इमरान खान साहब यही कहेंगे कि ये ऑडियो बिल्कुल उनकी है, लेकिन इसको सियाको सबाक से हट के लाया गया है, इसमें ये चीज़ शामिल नहीं है, ये टेम्पर्ड है। वो बहुत इतनी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि मुझे नहीं नज़र आता कि उसके अंदर इमरान खान साहब को इस एंगल से कोई जो है वो फंसाया जा सकता है। हाँ, ये पॉलिटिकल एक स्टंट के तौर पे चलता रहेगा, शोर शराबा, बयानबाजी, चीज़ें। चले, अगर नैरेटिव को धचका पहुंचता है तो उससे इमरान की पॉपुलरिटी को भी नुकसान पहुंचता है। जी देखें, अब ये है असल मामला कि ये जो नैरेटिव है, अगर इसको धचका पहुंचता है तो उससे पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचेगा, यकीनन पहुंचेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो धचका पहुंचाया गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर, यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा है कि जो इमरान खान के सपोर्ट में उस तरह से कह सकते हैं कि रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं, जो लोग हैं, वो आपको नज़र आता है कि वो किस तरीके से सिंपैथेटिक हैं। इसी तरीके से इंटेलिजेंशिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो ये जो अभी फिलहाल धचका पहुंचा है इमरान खान साहब को, वो वहां पे पहुंचा है कि जी ये देख लें, ये था कि हमने खेलना है, हमने यूं करना है। जो अब ये वो चीजें जो इमरान खान साहब के मुंह से लोग सुन रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इससे अभी इमरान खान साहब के उस क्राउड के अंदर उनको जरूर डेंट पहुंचा है। उनका जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव था, उसका एक काउंटर नैरेटिव आया है कि जनाब ये कोई ऐसी साजिश नहीं थी, इसको साजिश के बयानी के तौर पर खड़ा किया है। लेकिन मासेस के अंदर अभी तक उसका इतना ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। जो जो वक्त गुजरेगा चीजें बढ़ेंगी, आगे इलेक्शन के करीब जाएंगे
دوسری پولیٹیکل پارٹیز میاں نواز شریف یہاں کے اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے, پارٹی کو لیڈ کریں گے, دوسرے لوگ بھی کودیں گے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ببل ہے وہ اس میں الیکشن فرق تو پڑے گا. ابھی جب ہو تب ہو, لیکن 16 تاریخ والا الیکشن جو ہے آپ کے خیال میں وہ اس سارے معاملے پہ بھی کچھ امپیکٹ ڈالے گا کہ 9 نشستوں پہ عمران خان نے خود فارم بھرے ہوئے ہیں, اور کل الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن 16 کو ہونے جا رہے ہیں. جی فیاض بھائی, مجھے نہیں لگتا کہ 16 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, اور مجھے اس وجہ سے نہیں لگتا کہ جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے, یہ 8 اراکین قومی اسمبلی جس میں علی محمد خان صاحب بھی ہیں, فروخ حبیب صاحب بھی ہیں, اکرم چیمہ بھی ہیں, کیپٹن جو جمیل ہیں وہ بھی ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلیں گے. بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے درخواست دی ہے. ان کا کہنا یہ جی کہ ہمارا جو ریزگنیشن کا پروسیس ہے وہ بھی اسپیکر نے پورا نہیں کیا صحیح طرح سے, اور جو باقی 112 ہیں ان کا بھی نہیں کیا, لہٰذا ان کا پروسیس بھی کیا جائے اور ہمارا بھی کیا جائے. یہ بالکل ویسی ہی درخواست ہے, تھوڑی سی ماڈریٹ فارم میں, جس طرح شکور شاد نے دیا, اس کا حوالہ بھی دیا کہ جی شکور شاد صاحب نے چونکہ درخواست دائر کر دی کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا تو لہٰذا وہاں پہ الیکشن رک گئے. تو اس کی ہیئرنگ رکھ لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اراکین ہیں, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کسی نے بلایا, نہ ہم سے کسی نے پوچھا, نہ الیکشن اسپیکر نے پروسیس کو مکمل کیا, ہمارا پہلے پروسیس مکمل کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر شکور شاد والی جو پریسیڈنس ہے اس کو سامنے رکھیں تو کل شاید یا 2 دن میں آپ کو یہ خبر ملے کہ 16 اکتوبر کو کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہونے جا رہا. اچھا, لیکن وہ جو سلیکٹ کیا گیا ہے اپنا اسپیکر کی طرف سے, موجودہ اسپیکر کی طرف سے ان نشستوں کو, یہ تو وہ نشستیں ہیں نا جو اپنا خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اس نے بڑی ٹیکنیکل بات کی کہ پروسیس مکمل نہیں ہوا. اب وہ پروسیس مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اسپیکر نے ہمیں بلا کے تو ہم سے سنا ہی نہیں, ہم تو اسپیکر کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے. اگر ہمارا منظور کیا ہے تو بھائی 112 کا بھی منظور کرو, انہوں نے بھی اسی طریقے کی دی ہے, اور اگر ہمارا منظور جو ہے وہ ہوا تو وہ کس طرح سے ہوا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس کے اندر اب یہ خود چونکہ چلے گئے کہ ہمارا پروسیس مکمل نہیں ہوا, ہم تو پیش ہی نہیں ہوئے, ہم نے تو استعفے کے لیے بات ہی نہیں کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ اسی طریقے سے مارجن لینے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ 16 اکتوبر کے الیکشن جو ہے نا وہ نہ ہو, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان الیکشن سے اپنی جان چھڑائے اور وہ لانگ مارچ کے اوپر فوکس کرے. گزشتہ دنوں اطلاعات تھی کہ مارچ کے یہ 3 اکتوبر کے 3rd ویک میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی کے اندر کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں جس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ مڈ آف دی اکتوبر چلے جائیں, 14-15 کو چلے جائیں اور لانگ مارچ کی طرح. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کریں اس الیکشن پروسیس سے اور لانگ مارچ کے اوپر فوکس کریں. لہٰذا ان کی اپنی پوری کوشش ہے کہ انتخاب نہ ہو پاکستان. لیکن اس سے یہ تو بات طے ہوئی نا کہ وہ جو ڈپٹی اسپیکر نے استعفے منظور کیے تھے, اب پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ وہ غیر قانونی تھے, منظوری غیر قانونی تھی. جی وہ تو چونکہ عدالت اس کو ڈکلیئر کر چکی ہے اور عدالت نے اس کو بالکل اسی طریقے سے رولنگ کی طرح سے اڑا دیا ہے, اور درخواست کی ڈپٹی اسپیکر والا پوائنٹ آف ویو بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. تو اب تو وہ پی ٹی آئی اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن قانونی طور پر اس منظوری کی جو قاسم سعودی صاحب نے کی تھی اس کی تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچی, وہ تو بالکل نل اینڈ وائڈ. اچھا حافظ صاحب, لانگ مارچ کی بات کی آپ نے, لانگ مارچ کیا کرے گا؟ چلو الیکشن تو آپ نے کہہ دیا کہ 16 کو نہیں ہو رہے, حالانکہ آج 5 ہے, باقی 10 دن باقی ہیں, اور میرے خیال میں جب تک یہ فیصلے آئیں گے تب تک ایک مرتبہ پھر خرچہ ہو چکا ہوگا, بیلٹ پیپر چھپ چکے ہوں گے, شاید یہ خرچے بھی پاکستان کی عوام کے گلے میں پڑنے والے ہیں. بہرحال لانگ مارچ کا کیا ہونے والا ہے؟ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب, وہ ڈرا بھی رہے ہیں, وہ نیگوسیشن کے دروازے بھی کھول رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی کوئی بات سنی جائے. ان کی بات انفارچونیٹلی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے آرمی چیف والی جو معاملہ تھا اس کو کنٹروورشل کیا, انہوں نے پھر ان کے لوگ جو ہے وہ یہ اڑاتے رہے کہ جی وہ جو باجوہ صاحب ہیں سوشل میڈیا, مطلب کون بات سنیں؟ آرمی چیف کے ساتھ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب, صدر مملکت نے ان کی ملاقات کرا دی, وہ تو اس نے بات جو عمران خان صاحب نے رکھنی تھی وہ تو رکھ دی اپنی بات, اور سننے کے لیے اس نے سن دی. اب کیا وہ پرائم منسٹر نواز شریف کو سنانے چاہتے ہیں اپنی بات؟ نہیں, اب عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے نا. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت ہے اس کو وہ کان سے پکڑ کر باہر نکالیں, اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا اسی طریقے سے بڑے مزے کے ساتھ لے جا کے پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھا دیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے, انہیں برداشت کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا,
عمران خان صاحب جہاں پہ جس ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے تھے اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں تھا، جو انہوں نے ہمارے جتنے انٹرنیشنل ریلیشن وہ تباہ کرنے تھے اس کا شاید ان کو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر کے چلے گئے. تو خان صاحب کی اپنی خواہشیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خان صاحب جو بھی کارڈ کھیلتے رہے اس حوالے سے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ نومبر سے پہلے ایک مومنٹم بنائیں اور وہ حکومت بدلیں، اور وہ انہوں نے اپنی ساری سیاسی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ آرمی چیف کے اوپر لگا کے رکھا ہے کہ جی شاید اگر ان کی مرضی کا کوئی آدمی چیف آئے گا تو ان کو سیاسی کامیابی ملے گی. خان صاحب کو اس فریم آف مائنڈ سے جو ہے نا وہ اب نکلنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ریل نکل چکی ہے، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں ہے. تو اب وہ ایک لاسٹ ٹیکٹس کے طور پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے لانگ مارچ کو کھڑا کر کے، کہ تاکہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس طرح کسی طریقے سے بارگیننگ پوزیشن کو اپنی مضبوط کر کے کچھ پولیٹیکل چیزوں کو حاصل کریں. مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو کوئی بہت زیادہ کامیابی ہونے جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ، کیونکہ وہ اس کو تو ایکسپیرینس حکومت میں آنے کا یہی ہے نا، تو وہ تو اس ایکسپیرینس کے بنیاد پر شاید کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح آیا جاتا ہے جو اب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور سارے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ ہر الیکشن جو ہوتا ہے وہ ریگڈ ہوتا ہے، مینیجڈ ہوتا ہے، انجینئرڈ ہوتا ہے. اور عمران خان بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف راضی ہوگا تب میں حکومت میں آؤں گا. تو اس میں تو لگ بھگ سارے سیاستدانوں کا اتفاق ہے. جی سب کی خواہش یہ ہوتی ہے، باتیں آپ سن لیں تو کہیں گے آئین کی بالادستی، جمہور کی بالادستی، عوام کا حق. چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے کھیلے، اور ان کی طرف سے نہ صرف کھیلے بلکہ اپنے جو ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں اس کو رگڑ دیں. انفارچونیٹ رہا ہے پاکستان کے اندر اقتدار میں آنے اور اقتدار سے باہر ہونے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی رہا ہے کہ وہ بھی مکمل اپنی ہاتھ اور پیر باہر نہیں نکالتے، اور سیاستدان بھی اس کو نکالنے نہیں دیتے. کوئی ایک ایسا فیز آتا ہے جس میں اگر وہ الگ ہو کے بیٹھنا چاہے بھی تو یہ اس کو جو ہے نا آوازیں مار مار کے، نعرے لگا لگا کے، پیر پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر لے کے آتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے جو ہے نا آپ ہماری سپورٹ کرو. عمران خان صاحب کا جس طرف آپ نے اشارہ کیا، عمران خان صاحب کے لیے بھی اسی طریقے سے سیاسی سٹیج سجایا گیا، اور اس کی جو مرکزی کرسی تھی اس پہ عمران خان صاحب کو لا کر بٹھا دیا گیا. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں اقتدار سے نکالنے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو ان کو اقتدار میں لانے کا سبب تھے، اور اب اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو انہی لوگوں کے ذریعے سے آئیں گے. ان کے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ جو اپنی 22 سالہ جدوجہد اور 24 سالہ جدوجہد کا ایک پورا نغمہ سناتے رہے، اور اینڈ یہ تھا کہ وہ 24 سالہ جدوجہد جو ہے وہ ان کو وہ کہاں سے اسپانسرڈ ہوئی تو اس کو ان کا پھل ملا. بالکل اسی طریقے سے دوسری چیز ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ شاید نواز شریف صاحب نے بہت جارحانہ سیاست کی تھی اور ان کے پاس پاپولیرٹی تھی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس بھی پاپولیرٹی ہے اور میں ہارش ہوں گا ٹورڈس اسٹیبلشمنٹ، تو اس کے نتیجے میں میرے جو بارگیننگ ٹولز ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے. لیکن خان صاحب اس معاملات میں اتنے آگے چلے گئے، اتنی حدیں خان صاحب نے کراس کر لی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں. تو آسان کام نہیں ہے خان صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے معاملہ ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، وہ ایگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ جو باقی دور ہیں جو کہ وہ کھولنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب دروازے اور کھڑکیاں خود انہوں نے زبردستی بند کی ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے اب کھلیں گی نہیں. بڑی مہربانی حافظ طارق محمود صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نامہ طرز نگار حافظ طارق محمود صاحب سے گڈوا لانگ مارچ جو ॻाल्हियूं، साइफ़र जूं ॻाल्हियूं، हैकर्स जूं ॻाल्हियूं ऐं उनखां पोइ JIT जो ठहणु ऐं इहे तहक़ीक़ात ऐं इहे समूरा मामला हिकु तरफ़ बहरहाल पाकिस्तान जे अंदरि जेको हिन वक़्तु सभ खां वॾो मसइलो आहे उहो मुल्क जे उन्हनि माण्हुनि जो आहे जेके हिन वक़्तु रोडनि रस्तनि ते आहिनि, जिन खे खपे हिकिड़ी पंहिंजो जिन खे मालिकी खपे. ऐं उन हवाले सां सुठी ॻाल्हि, काफ़ी सुठियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि. ऐं उन सुठियुनि ॻाल्हियुनि में हिकिड़ी सुठी ख़बर इहा बि आहे त 16 लख जेके आहिनि पंहिंजो ख़ानदाननि खे सिंध जे अंदरि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे तहत 25,000 रुपया पहुची चुका आहिनि बकौल जो हुकूमत जे. त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे तहत 16 लख ख़ानदाननि खे, 16 लख जेकॾहिं पाण 5-6 जी एवरेज सां कयूं त इहो तक़रीबन 1 करोड़ माण्हू खे थी वेंदा. जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे ऐं जेका हुकूमती दावा आहे इहा ठीकु आहे त इहा हिकिड़ी तमामु सुठी ॻाल्हि आहे. ईअं जेका अॼु इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब जेके असां वटि जेका अॼु जेको हुनजो रोज़ जो बुनियाद ते जेका
जारी थिए थी प्रेस रिलीज़, उनमें बि जेको अंग अखर आया आहिनि रिलीफ ऐं रिहेबिलिटेशन जे हवाले सां केतिरा ख़ैमा मिलिया आहिनि छा आहिनि, उनजी बि काफ़ी सुठी जेको आहे रिपोर्ट आहे जेकॾहिं इहे हक़ीक़तूं आहिनि। बहरहाल असां जीअं पहिरें कयो होसीं कुझु हफ़्ता पहिरें त असां पंहिंजे ज़िलनि मां उन्हनि सभिनीनि शयुनि जे ख़ासि तरह जेका ॿाहिरीं इमदाद आई उन हवाले सां असां रिपोर्टनि खां आगाही वरिती हुई। कोशिशि कंदासूं त ईंदड़ ॾींहंनि में जेके असांजा प्रोग्राम थियनि उनमें असां वरी हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजे इन्हनि ॿोॾि मुतासिर माण्हुनि जे बारे में उन्हनि इलाइक़नि जी ख़बरूं ऐं पाणी जी सूरत हाल, बीमारियुनि जी सूरत हाल, रिलीफ ऐं रिहेबिलिटेशन जे हवाले सां जेके इहे दावाऊं कयूं पियूं वञनि उन जी सूरत हाल ते बि असां तव्हांखे अपडेट कयूं ऐं उन्हनि माण्हुनि जो हिकु दफ़ो आवाज़ु वरी इक़्तिदार जे ऐवाननि ते पहुचायूं। अॼोके वक़्त में प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थिए थो। अॼोके ॾींहं जे लाइ पंहिंजो मेज़बान फ़याज़ रैश खे इजाज़त सदाईं गॾु।